حاضرین جماعت، یہ علی مدد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کے اس لیکچر کا عنوان 5 stages of the soul، یعنی روح کے 5 درجات ہیں۔ دراصل یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا جو آتھر ہے ڈاکٹر ہیری آر موڈی اور اس کے ساتھ ڈیوڈ کیرل ہے۔ آپ کو ان آتھرز کے نام سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کوئی مغربی رائٹرز ہیں، انگریز لوگ ہیں، نام سے مسلمان نہیں لگتے، اسماعیلی تو بالکل نہیں لگتے، اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ روح کے درجات کے بارے میں کسی غیر اسماعیلی اور کسی غیر مسلم اور کوئی مغربی آتھر رائٹر کی کتاب اسماعیلی جماعت خانے میں آ کے انٹروڈیوس کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ کس حد تک مناسب ہے؟ اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کا دریا بہت وسیع ہے، علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ مولانا حاضر امام کا بھی فرمان ہے کہ there is no monopoly on wisdom، عقل پہ، دانش پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور اگر ہمیں ہمارے مذہب کے باہر کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جس سے ہمارے عقائد، ہماری پریکٹسز، ہمارا راستہ، ہمارے مذہب کی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے، اس کا کنفرمیشن ہوتا ہے، اس کی توثیق ہوتی ہے، اس کو مضبوطی ملتی ہے، تو پھر ان باتوں کے لینے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ دوسرے بھی وہ بات کرتے ہیں کافی ریسرچ اور کافی ایکسپیریمنٹ کے بعد کہ جو ہم صدیوں سے ہمارے طریقے میں بولتے اور سیکھتے آئے ہیں۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ آج دنیا بھر میں ہماری جماعت کے لیے اور دنیا بھر کی انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مولانا حاضر امام کے ساتھ کام کرنے والے یا مولانا حاضر امام کے اداروں میں کام کرنے والے یا مولانا حاضر امام کے لیے کام کرنے والے سب کے سب اسماعیلی نہیں ہیں، بلکہ حاضر امام کے پاس آج شاید جو دنیا کے ٹاپ لیولز کے لوگ اور ٹاپ برین ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے وہ غیر اسماعیلی ہوں گے۔ آپ AKU کو ہی لے لیجئے، ان کے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، آپ کو اس میں کتنے اسماعیلی نظر آتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز جو ہماری دعوت کے حوالے سے اسماعیلی علوم کو پروڈیوس کرنے اور دنیا والوں کے سامنے لانے کا ایک ادارہ ہے، اس میں بھی کام کرنے والے اور وہاں سے چھپنے والی تمام کتابیں اسماعیلی آتھرز کی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں بہت سے غیر اسماعیلی لوگ وہاں کام بھی کرتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ جو باتیں صرف ہمارے بزرگوں کی زبانی کہی جائے وہی مستند ہے، یقیناً وہ مستند ہے، مگر علم کی دنیا بہت وسیع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، ہماری میراث ہے جو گم گئی ہے، علم اور حکمت، تو جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ چین نہ اس وقت مسلمان تھا اور نہ آج مسلمان ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں بھی جانا پڑے علم حاصل کرو۔ تو آج جو ہم یہ بات کرتے ہیں، جب مختلف مراحل سے ہم گزریں گے اور مختلف باتیں ہم ان 2 آتھرز کی سنیں گے،
اس سے ہمارے طریقے کی پریکٹس کی بہت سی باتیں، امام زمان کے فرامین کی بہت سی باتیں، قرآن حکیم اور گنان اور بزرگان دین کی بہت سی باتوں کا ہمارے پاس ریکنفرمیشن ہوگا کہ دیکھیے جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے، خواہ اس کو دیکھنے والے دنیا میں کہیں سے بھی دیکھے، کسی زاویے سے دیکھے اور کسی بھی نگاہ سے دیکھے۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر کیا کہا گیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں 5 stages of the soul، روح کے 5 درجات، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم انسان جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہم اپنے جسم کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہم انفینٹ ہوتے ہیں، بالکل چھوٹا بچہ ہوتے ہیں، ہماری عمر بڑھتی ہے، ایڈولسنس میں آتے ہیں، پھر ہم جوان عمری میں آتے ہیں، اس کے بعد درمیانہ عمر میں آتے ہیں، پھر بڑھاپے میں آتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جسم ایک دفعہ پھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس میں ہمارے جسم کی ارتقاء، ہمارے جسم کے بڑھنے اور پھر ختم ہونے کے بہت سے مراحل بتائے گئے ہیں، اور اس کی میپنگ کی گئی ہے، چارٹنگ کی گئی ہے کہ جسم کس طرح بڑھتا ہے۔ سائیکولوجسٹ نے انسان کی سائیکیکل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ، ان کے جذباتی جو نشو و نما ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اس کی بھی چارٹنگ کی ہوئی ہے کہ کس عمر میں انسان کس طرح سوچتا ہے، کس عمر میں انسان کی جذباتی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی بات سوچتا ہے تو کیوں سوچتا ہے، اگر کسی بات پہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو اسپرچول گروتھ ہے، پیدائش سے لے کے موت تک جو ہماری روح کا ایک سفر ہے، ہماری روح جن درجات سے گزرتی ہے، ان کی اب تک کوئی باقاعدہ میپنگ یا چارٹنگ یا درجہ بندی نہیں کی گئی ہے۔ تو ڈاکٹر ہیری آر موڈی نے دنیا بھر کے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے خود اس کی اپنی جو روحانی نشو و نما ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس نے اسپرچول میپنگ کی کوشش کی ہے کہ یہ بتائے کہ انسان کی جو روح ہے وہ کن مراحل سے گزرتی ہے اور کس مرحلے میں اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ان درجات میں سے جو یہ کہنا چاہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہم دیکھ پا سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف سوسائٹیز کے اندر انسان کے جسمانی طور پر بڑھنے اور نشو و نما پانے کے مختلف درجات بنائے گئے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی سیریمنیز ہوتی ہے۔ بہت سی سوسائٹیز میں لڑکے یا لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہے، جس دن سے ایک خاص عمر کو وہ پہنچے جس سے ان کو جوان کہا جائے، تو ان کی ایک سیریمنی کی جاتی ہے جس میں سوسائٹی کے اندر اس سے اب بچے کے مقابلے میں ایک جوان کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اس کی ذمہ داریاں اسے سونپی جائیں گی۔ انڈین کلچر کے اندر، انڈین سوسائٹی کے اندر انسان کی دنیاوی ذمہ داریوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا بچپن ہے جس میں وہ کسی ٹیچر کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو علوم سے آراستہ کرتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ہے جس میں شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ درمیانی عمر ہے جب اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، تو وہ علم اور حکمت کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ بڑھاپے کا آتا ہے کہ جب وہ علم و گنان لے کر سوسائٹی میں واپس آتا ہے اور اپنے علم گنان سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسانی زندگی کے آغاز کہاں سے کی جائے، اس کے جب آپ روحانی سٹیجز کے درجہ بندی کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا ہے۔ کوئی ایک پلیٹ فارم جہاں سے آپ آغاز کریں اور وہاں سے آپ مختلف درجات اور مختلف مراحل کی باتیں کریں۔ تو یہ انسان کی روحانی زندگی یا روحانی سفر یا درجات کا آغاز اس پلیٹ فارم سے کرتا ہے جس سے ہم بھی عام طور پہ کرتے ہیں۔
جس میں قرآن بھی ہمیں وہی تعلیم دیتا ہے، فرامین میں بھی وہی ہے، گنانوں میں بھی وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان غفلت کے حالت میں ہے۔ انسان کی جو اس وقت میجورٹی لوگوں کے، ہم ججمنٹل نہیں کہتے ہیں، آبزرویشن ہے، کوئی فیصلہ نہیں دیتے ہیں، آبزرویشن یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سپنا ہے اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ نیند میں مست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں مولا مشکل کشا مرتضی کا فرمان ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ دنیا چلیتر دیکھ کے بندے مت تو جائے رے بھلائے، سپنا ترنو پیکھڑوں بندہ تیسو آرے سنسار۔ یہ دنیا کی موہ مایا کو دیکھ کر تو بھول نہ جا، یہ خواب ہے اور تم سب خواب کے اندر سوئے ہوئے ہو۔ جس دن تم مرو گے اس دن تمہاری زندگی شروع ہوگی اور تم صحیح معنی میں زندہ ہوگے۔ ہمارا جو گنان جس پہ ہم نے پہلے واز کیا ہے کہ جی شیٹھ کہے تمہیں سامڑو وانو تر ونج رڑو کری لاؤ، کہ آسمان میں سیٹھ نے اپنے نمائندے سے کہا کہ دنیا میں جاؤ تھوڑا اچھا کاروبار کر کے لانا، دایا تھا جو تم نے شیدو شکھامن لاب گھنڑو کری لاؤ۔ پھر وہ دنیا میں آیا اور ماں کے پیٹ میں بھی قول دے کر باہر نکلتا ہے، قول دے جیڑو بار نسریو مایا دیکھی نے جیڑو بھولیو، اور پھر موٹیرا ہاتھ تارا بہو رے وانو تر تو آپے آپے شیٹ تھئی نے بیٹھو۔ یہ جو اللہ کو قول دے کر نیچے آیا اور سب کچھ بھول کے موہ مایا میں مست ہو گیا، اسی واقعہ کو اس گنان کے حوالے سے نہیں مگر اسی واقعہ کو اس کتاب میں بیان کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں کہ آسمانی بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دنیا میں فلان جگہ پہ ایک موتی ہے، وہ موتی میرے لیے لے کر آؤ۔ اسے بار بار ریمائنڈ کراتا رہا، بیٹا دیکھو بھول نہیں جانا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم جانا وہ موتی میرے واسطے لے کے آنا۔ کہا جی ابا جان فکر نہیں کرو، ابا نے بھیجتے ہوئے نصیحت کی، ماں کے پیٹ میں یاد دلایا، مگر جیسے وہ دنیا میں آیا اور دنیا کے میلے کو دیکھا تو نہ اسے اپنا باپ یاد رہا نہ اسے وہ کام یاد رہا۔ اب بار بار اللہ اس کو میسج بھیجتا ہے، روحانی باپ اسے یاد دہانی کرواتا ہے کہ یاد کرو میں نے تمہیں کبھی کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس یاد دہانی کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ پھر کبھی جا کر بہت بڑی ٹھوکر لگتی ہے تو یاد آتا ہے اور وہ موتی ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کے کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سے وہ اپنے رب کے پاس اپنے باپ کے پاس واپس دوڑتا ہے۔ ایک بڑی اچھی مثال اس نے دی ہے جو ہندو شاستروں میں سے ہے کہ بھگوان اور نارد منی کا نام بھی آپ سنتے ہیں، آپ ڈراماز فلموں میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ایک کردار ہے، ہندو بھگوان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور بہت علم و حکمت کی باتیں سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو بھگوان اور نارد ایک صحرا میں چل رہے تھے۔ نارد بھگوان سے پوچھتا ہے کہ بھگوان جی ہمیں یہ تو بتائیے اس دنیا کا راز کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری لائف کا پرپس کیا ہے۔ بھگوان مسکرا دیتے ہیں اور وہ بار بار انسسٹ کرتا ہے کہ بتائیے تو صحیح کہ اس دنیا کا راز کیا ہے، کیوں ہم دنیا میں آتے ہیں، یہ سنسار کا مطلب کیا ہے۔ تو بھگوان اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو بالک، گرمی بہت تیز ہو گئی ہے اور مجھے پیاس لگی ہے۔ دیکھو تم آگے جاؤ گے تو ایک گاؤں ملے گا جہاں کچھ گھر ہوں گے، کسی گھر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹانا، وہاں سے کچھ پانی لے کے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، یہیں کھڑا ہوا۔ نارد نکلا، گاؤں نظر آیا، گاؤں میں گیا، ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا ہے، خوبصورت سی خاتون نے اس کا دروازہ کھولا۔ خاتون کی آنکھوں میں دیکھا، سب کچھ بھول گیا، کہاں بھگوان کہاں صحرا، موہ ہو گیا، کام کرودھ لوبھ موہ مد، 5 چیزیں جو ہے نا کہتے ہیں موہت ہو جانا، ہپنوٹائزڈ، دنیا کو دیکھ کر ہم ہپنوٹائزڈ ہو گئے ہیں۔ خاتون نے دعوت دی، آپ دور سے کوئی مہمان لگتے ہیں، بھلے مانس، آپ تھکے ہوئے لگتے، آئیے تھوڑی دیر بیٹھیے پھر میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔
گھر والوں نے بڑی آؤ بھگت کی، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے بھگت قسم کے لوگ لگتے ہیں، بڑے سادھو لگتے ہیں، کچھ دن وشرام کیجئے، آرام کیجئے ہمارے گھر پہ، پھر آپ چلے جائیے گا پانی لے کر۔ اچھا لگا، سب لوگ اپنے لگتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، مجھے سب ویلکم کرتے ہیں یہاں، سب بھول گئے آپ پیچھے، وہیں رہ گیا، گھر والے اچھے لگے، آس پاس کے لوگ اچھے لگے، دل میں جو بات تھی وہ بھی پوری ہو گئی، گھر والوں نے خود ہی سجیسٹ کیا، اب آپ ہمارے پاس رہ ہی گئے ہیں تو ہماری بیٹی سے شادی بھی آپ کر لیجیے۔ شادی کر لی، خاندان بنا، 3 بچے ہو گئے، کاروبار پھیلے، گھر کے بزرگ گزر گئے تو نارد وہاں کا چودھری بن گیا، گاؤں کا مکھیا بن گیا، اور موٹے رہا تر بہورے وانو تر تو آپے آپے شیٹ تھینے بیٹھو، شیٹ بن گیا، اور خوب عروج پہ زندگی گزر رہی ہے کہ اچانک ایک طوفان آیا۔ طوفان آیا تو دریا کا پانی گاؤں کو بہا لے جانے لگا، اس کا ایک بچہ جا رہا تھا بہہ کے، تو نارد اس کو بچانے گیا تو دوسرا بچہ نکل گیا، بچی تھی وہ بھی چلی گئی، بیوی کہیں اور پانی میں بہہ کے چلی گئی، خود کہیں اور چل گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گیا، اور وہ خود بھی پانی میں بہتا ہوا کسی دریا کنارے جا کے پڑا، اور جب ہوش آیا تو دیکھا کوئی نام و نشان نہیں جس پہ وہ اب تک زندگی گزار رہا تھا، تو زار و زار رونے لگا کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے پاس سب کچھ تھا اور اب میں تباہ و برباد ہو گیا، اے بھگوان میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو پیچھے سے آواز آئی کہ بالک پانی کا کیا ہوا، بیٹا پانی کا کیا ہوا، تجھے پانی کے لیے بھیجا تھا، یہاں تو ہم ٹائم اور اسپیس کے پابند ہیں نا، تو بڑی زندگی گزر گئی، خاندان بنے، کاروبار کیا، لیکن اس دنیا کے باہر ٹائم لیسنس ہے، اللہ کے پاس ٹائم نہیں گزرا ہے، وہ ٹائم اور اسپیس سے بالاتر ہے، وہ تو ابھی تک پریزنٹ میں ہے کہ بھائی ابھی تو گیا ہے، تو آیا کیوں نہیں پانی لے کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تم واپس آؤ گے قیامت میں، ہم تو سوچتے ہیں 100 سال کی زندگی گزاری، اللہ پوچھے گا کتنا رہ کر آئے ہو، ہم کہیں گے بس کچھ 1 یا 1.5 دن رہ کے آئے ہیں زمین پر، کیونکہ ایٹرنیٹی کے مقابلے میں جب یہ دنیا دیکھیں گے تو لگے گا چند پل ہم نے گزاری ہے۔ کہا بیٹا پانی، پیاس لگی تھی مجھے، تجھے میں نے پانی کے لیے کہا تھا، تو بھگوان کے چرنوں میں گر گیا کہ نہیں، مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے آپ کا جواب مل گیا کہ دنیا کیا ہے۔ کہا سب مایا ہے، دیکھو یہ مایا ہے، سپنا ایسا لگتا ہے نا بڑا خوبصورت یا بڑا بھیانک سا سپنا دیکھا، دیکھو یہ سپنا ہے، سپنا کرنو پیکڑو بندہ تے سوارے سنسار۔ ہم سب اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سنسار نارد منی کا سنسار بنا ہوا ہے، اسی پہ ہنستے ہیں، اسی پہ روتے ہیں، مگر حقیقی دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، سایہ ہے اور مایا ہے۔ جب انسان اس خواب غفلت میں ہوتا ہے تو بار بار اسے جگایا جاتا ہے، بار بار اس سے بلایا جاتا ہے، اور اس بلانے سے لے کر، بلاوے کے جواب دینے سے لے کر اس کے اصل منزل تک پہنچنے کے اس کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں، اور وہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ دا کال، بلاوا، دعوت، ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم میں سے ہر ایک کو بلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتا، کون کون سے بلاوے ہیں، کہاں کہاں بلاوا آتا ہے، کس کس نے سنا ہے، کس کس نے نہیں سنا ہے۔ تو پہلا بلاوا یا دعوت ہے، دوسرا ہے اس دعوت کو جواب دے کر، بلاوے کا جواب دے کر تلاش شروع کرنا ہے، سرچ، کوشش، ڈھونڈنا۔ سرچ، جب راستہ مل جائے تو سٹرگل، جد و جہد، روحانیت کے راستے میں محنت کرنا۔ چوتھی منزل اس کی آتی ہے بریک تھرو، کہ اس سے روحانیت کا انکشاف ہوتا ہے، اس کے لیے روحانیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور 7واں، اس بلیسنگ سے اپنے آپ کو بھرپور کر کے واپس آنا سنسار کے اندر، دنیا کے اندر، جس کو کہتے ہیں ریٹرن، واپسی۔
یہ 5 درجات اور یہ 5 مراحل ہیں جو ہماری روح کے سفر کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں جو قدرت کی طرف سے بلاوا آتا ہے، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ ہم سب خواب میں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو بلاوا آتا ہے۔ کس قسم کا بلاوا آتا ہے؟ اس بلاوے میں میسج کیا ہوتا ہے؟ اس بلاوے میں ہمیں یہ میسج آتا ہے کہ اپنی زندگی کے مطلب کو سمجھو۔ یہ جو تم پیری فیری میں کنارے کنارے پہ گھوم رہے ہو، یہاں سے نکلو، سینٹر میں آنے کی کوشش کرو، مرکز میں آنے کی کوشش کرو۔ ظاہر سے باطن کی طرف بلایا جاتا ہے، فارم سے ایسنس کی طرف، صورت سے معنی کی طرف بلایا جاتا ہے، جسم سے روح کی طرف بلایا جاتا ہے، حواس سے فہم کی طرف، سینسز سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وقت کی قید سے نکل کر ہم کو دائمیت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بلاوے ہمیں ڈفرنٹ طریقے سے اور ڈفرنٹ کیفیت سے ہمیں ملتی۔ عام طور پر یہ بلاوا کسی کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے، مگر انسانی عمر کا ایک حصہ ہے جہاں اس کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور وہ انسان کی درمیانی عمر ہے۔ اور درمیانی عمر سے مراد 40 سال کی عمر کے آس پاس ہے۔ 35 سے 45 تک آپ اس کو پھیلا دیجئے۔ آپ میں سے وہ جو 40 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، آپ اگر ماضی میں پلٹ کے دیکھیں گے نگاہ پیچھے کر کے، تو آپ کو ضرور یاد آئے گا کہ آپ کے مڈل ایج کے آس پاس، آپ کے 40 سال کی عمر کے آس پاس، آپ میں سے اکثروں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کرائسس آئی ہے، کوئی نہ کوئی بحران آیا ہے، یا کوئی بیماری آئی ہے، فیملی میں کوئی پرابلم آیا ہے، کوئی اور طریقے سے کوئی صدمہ آیا ہے۔ 40 سال کی عمر کے آس پاس انسان کی زندگی میں کوئی بہت اہم پیغام قدرت ان کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ دانشمند جو ہے وہ انسان کی زندگی کو ایک چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، سورج سے نہیں۔ ایک مغل بادشاہ کے دربار میں کوئی بہت بڑا عالم گیا، اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دربار کی یہ تعریف کرے، تو وہ دانشمند، وہ عالم یہ تعریف کرتا ہوا چلا گیا کہ ماشاءاللہ آپ کی سلطنت تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ میری بہت تعریف کر کے گیا ہے، آپ کی سلطنت تو 14ویں کا چاند ہے، فل مون ہے آپ کا۔ وہ اپنے انعام و اکرام جو بادشاہ خوش ہو کے جو کچھ دیا وہ لے کے جب چلا گیا، درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بول گیا ہم کو۔ کیا بول گیا؟ اس نے آپ کو 14ویں کا چاند قرار دیا ہے، آپ کی سلطنت کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ فل مون کے بعد مون کم ہونا شروع ہوتا ہے، چاند بڑھتا ہے، بڑھ کر جب اپنے پورا جوبن پہ پہنچتا ہے تو گھٹتا ہے۔ یہ سورج کی طرح نہیں ہے جو ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اس نے آپ کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ تو دانشمند انسانی زندگی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ بچپن سے ہم شروع ہو کر درمیان عمر میں ہم فل مون کی طرح ہوتے ہیں۔ 35 سے 40 سال کے درمیان ہمارے تمام ظاہری اور باطنی فیکلٹیز میں بھرپور انرجی آتی ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ کلائمیکس ہوتی ہے ہمارے لائف کی۔ مگر اس کے بعد 40 کے بعد وہ چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، ہماری فیکلٹیز ڈمینش ہونے شروع ہوتی ہے، کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا اس بھر جوبن جو ہمارا ہے 40 کے آس پاس، اس وقت ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ سے ہو اور تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ تو وہاں ہمارے لائف میں کہ یو ٹرن لانے کے لیے، واپسی کے لیے ہمیں جگایا جاتا ہے اور پیغام دیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگان دین کو آپ لیں گے، آپ کو پتہ چلے گا 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، آپ ایک بچے سے نبی صاحب کو کون سی عمر میں نبوت ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ یہ کوئی رینڈم فگر نہیں ہے، یہ کوئی رینڈم فگر نہیں ہے۔ 40 نبی صاحب کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی،
یہ ایک خدا کی طرف سے دیا ہوا فگر ہے۔ پیر ناصر خسرو کی زندگی میں تبدیلی آئی، آپ جانتے ہیں پہلے تو وہ ہمارے طریقے میں بھی نہیں تھے، ان کی اپنی زندگی تھی، اپنے زمانے کے تمام علوم حاصل کر لینے کے بعد بھی وہ کتنے بے چین، کتنے پریشان تھے۔ 40 سال کی عمر کے آس پاس وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بے چین ہو گیا کیونکہ مجھے میرے سوالات کا جواب نہیں مل رہا تھا، کہ اسپرچول کرائسس ان کی لائف میں تھی۔ کہتے ہیں میں نے شراب بھی پینا شروع کیا اور مجھ سے کہا جانے لگا کب تک پیتے رہو گے؟ تو ہم نے ان سے جواب دیا کہ حکیموں نے شراب کے سوا کوئی اور چیز بنائی بھی تو نہیں ہے جو انسان کے غم کو دور کر سکے۔ لیکن 40 سال کی عمر کے آس پاس، 40 سال کے خود اپنی زندگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اے 40 سال تک سویا ہوا غافل، اب خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ ناصر خسرو اپنے آپ سے کہتے ہیں اے 40 سال تک خواب چہل سالہ، وہ اپنی زندگی کو کہتا ہے کہ میرے 40 سال جو میں خواب میں گزار دیا۔ پھر اچانک ایک مبارک سپنے کے ذریعے، خواب کے ذریعہ ان کی رہنمائی ہوتی ہے اور وہ پھر امام کے راستے میں آتے ہیں۔ اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور انسان کو ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے بہت تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور بہت تکلیف سے اس کو جنم دیا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اسے پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ پلانا، یہ پوری مدت جو ہے وہ 30 مہینے کا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہوا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کا ہو گیا، 40 برس کا ہو گیا۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمت میرے لیے کی ہے، ادا کی ہے، مجھے میں کوئی اچھا سا کام کر کے جاؤں، اس کا شکرانہ ادا کروں۔ وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں کوئی ایسا اچھا کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد میں بھی تو اصلاح کر، ان کو بھی نیک توفیق دے۔ یہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے 40 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیوں 40 سال میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شکر کروں، 39 سال میں نہیں بول سکتا تھا، 38 سال میں نہیں بول سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی خود انسان کی زندگی کے اس عمر کو، جب لوگ کہتے ہیں لائف بگنس ایٹ 40، زندگی 40 سال میں شروع ہوتی ہے، تو ویسے ہی تو نہیں بولا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یعنی جب وہ درمیان عمر میں پہنچتا ہے تو وہ کہتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ میرے پروردگار نے جو نعمتیں مجھے دی ہے، میں کس طریقے سے ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کروں اور کس طریقے سے میں انہیں ریٹرن کروں۔ کارل ینگ جو بہت بڑے سائیکولوجسٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ 35 سے 40 یا 35 سے 45 سال کے درمیان انسان کے وجود میں تبدیلی آتی ہے، ہماری باڈی میں، ہمارے فزک میں اس عمر کے دوران بہت زیادہ چینجز آتی ہے۔ بچپن کے ہمارے خواب ختم ہو جاتے ہیں، ہم پھر وہ بچپن کی تھنکنگ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، میچور تھنکنگ، پختہ خیالات جنم لینے لگتے ہیں، زندگی میں حکمت اور معنی ہم تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جو اپنے اندر یہ چینج لا سکتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ چینج ہونے والے ہمارے روحانی حالت میں بھی جو ہم چینج لانے میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو یہ چینجز لا سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ورنہ وہ کہتا ہے whoever carries over into the afternoon of life the law of the morning must pay for so doing with damage to his soul۔ جو زندگی کے دوپہر کے بعد، زندگی کے آفٹرنون میں یا زندگی کے شام میں جو اپنے زندگی کے صبح کی قوانین لے کے چلتا ہے، اسے اس کے لیے اپنی روح کو نقصان پہنچانے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی ہم زندگی کی صبح میں، جوانی میں جس طرح زندگی گزارتے ہیں، جن اصولوں کے تحت اگر دوپہر کے بعد یعنی زندگی ڈھلنا شروع ہوتی ہے، 40 کے بعد بھی اگر ہم انہی پرنسپلز پہ لڑک پن کی طرح زندگی گزارتے ہیں،
تو وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی روح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ایسے لوگ اپنی زندگی میں نقصان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت سے مذاہب آپ کو ملیں گے جس میں انسان کو مذہب کے جو باطنی راز ہے، ڈیپ راز ہے، وہ درمیان عمر کے بعد ان کے لیے کھولتے ہیں۔ آپ ہندو مذہب میں جائیں، یہودیوں میں جائیں، مڈل ایج کے بعد ان کو ایسی جو ڈاکیومنٹس ہیں مذہب کی وہ دیکھنے کی پرمیشن دیتے ہیں۔ ہمارے طریقے میں، ہمارے مذہب میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو مختلف مجالس کے لیے یا امام سے مختلف بخشش لینے کے لیے عمر کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک سٹیج کے بعد دوسرے سٹیج میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے ساتھ روحانی بالغی اور روحانی میچورٹی کا براہ راست تعلق ہے۔ تو اللہ اپنے آپ کو دائی کہتا ہے، بلانے والا کہتا ہے، اور وہ جب چاہے جس طرح چاہے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بلا سکتا ہے اور دعوت دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، خواب بلاوے کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، بلاوے کی مثال کی ہم بات کرتے ہیں۔ خواب جتنا زیادہ گہرا ہوگا، یعنی جن لوگوں کی نیند جتنی زیادہ ساؤنڈ ہوتی ہے ان کو اٹھانے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی نیند کچی ہوتی ہے، دروازہ کھولتے اٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو منہ میں پانی ڈال کے پانی چھڑک کے اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت سے والدین شکایت کرتے کہ بچہ اٹھتا نہیں ہے، بہت گہرا سوتا ہے۔ جوانی کی نیند تو گہری ہوتی ہی ہے، نیند جتنی گہری ہے جھٹکا اتنا شدید ہوگا اٹھانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی میں بہت سے جھٹکوں کے ذریعہ جگایا جاتا ہے۔ ہم اس کو عام طور پر تکلیف، مصیبت، آفت، بیماری، ہارٹ اٹیک، گھر میں جھگڑے، ڈیورس، ہسبینڈ کا پرابلم، وائف کا پرابلم، بچوں کا پرابلم، اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہم سب ان کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ یہ دکھ کا پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تم کو جگا رہا ہوں۔ ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کرے کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جگایا، اگر ابھی بھی نہیں جگاتا تو میں کہاں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعہ، ممکن ہے کوئی بھیانک یا خوبصورت یا کوئی میسج کے ذریعہ، اگر ہمارا امیجنیشن اتنا صاف ہے، خواب کے ذریعہ میسج آ سکتا ہے۔ کوئی اچھی کتاب پڑھ کے ہم میں تبدیلی آتی ہے، کوئی اچھا ٹیچر، کوئی اچھا مبلغ ہمارے لائف میں تبدیلی لاتا ہے۔ کبھی اندر سے ہمیں آواز آتی ہے بار بار کہ رک جاؤ یا بدل جاؤ یا سلو ڈاؤن۔ کبھی حادثہ، ایکسیڈنٹ، آرام سے زندگی گزر رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف بہت سیٹ ہے، بہت اچھا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اچانک قدرت ایک حادثہ بھیجتا ہے، جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، شوہر چلا جاتا ہے، بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے، کاروبار اچانک کچھ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی بہت بری بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور ہمارا پورا بنا بنایا گھر ایک تاش کے مکان کی طرح، پتے کی مکان کی طرح گر جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ نے تو صرف ہاتھ لگایا کہ بیٹا اٹھو، اس کے بغیر ہم اٹھنے والے ہیں؟ آپ مجھے آپ بتائیے کہ اللہ ہمیں جگانے کے لیے کیا کرے؟ کہ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ حادثہ بھیج دیا، ہارٹ اٹیک کروا دیا، بندے مار دیے، تکلیف کر دی، کاروبار میں نقصان کر دیا، یہ کوئی طریقہ ہے اللہ کی طرف سے جگانے کا؟ آپ بتائیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ امام کا فرمان تو ہم سنتے نہیں ہیں۔ مذہب کی باتیں سننے کا اور سن کر عمل کرنے یا اس سے نصیحت لینے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امام کے فرامین کو نظر انداز کرنا یا ان کو اہمیت نہیں دینا، یہ تو شاید ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ گویا امام کا تو کام ہے فرمان کرنا، ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا وہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہ 10-15 سال کے بعد جا کے پتا چلتا ہے ہاں امام نے تو 90s میں اپنے کو بولا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سادگی کے لیے امام نے اتنا فرمان کیا کہ اب مولا فرمان کرنا بھی بند کر چکے کہ اب میں ان کو بولوں اور یہ نہ مانے، فرمان کی بے حرمتی ہو، چھوڑو ان کو بولنا ہی بیکار ہے۔ تو آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ تو قدرت جو ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، اپنا انداز ہے کہ جس سے وہ سوئے ہوئے انسانیت کو اور سوئے ہوئے انسان کو جگاتا ہے۔
قرآن کی کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو کس طرح جوڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، تمہارے مال میں، تمہارے جان میں، تمہارے ثمرات پھلوں میں نقصان ڈال کر، یہ اللہ خود ڈالے گا، آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی حالت میں صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اسی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ بھئی مصیبت، آفت، بلا، بیماری، تکلیف، اس کا اللہ کی طرف سے آنے اور واپس جانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو میسج ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو خواب سے ہم کو بیدار کرتے ہیں، ہم خود بدل جاتے ہیں نا۔ جب زندگی میں ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو فوراً ہمارا رخ دھرم کی طرف ہوتا ہے، فوراً ہمارا رخ جماعت خانے کی طرف ہوتا ہے، فوراً ہم مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا میسج ہم نے سنا اور ہم نے جواب دیا کہ نہیں، سوری، میں بھٹک گیا تھا۔ تو صابرین کہتے ہیں، میں اللہ سے ہوں، اللہ کی طرف واپس جا رہا ہوں، مجھے بلاوا آ گیا ہے، مجھے یاد دہانی آ گئی ہے، مجھے جگایا گیا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میں تو اللہ سے ہوں، اس کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے مایا ہے، یہ ایک فریب، دھوکہ ہے، اس کی اپنی جگہ ہے اور اس جگہ پہ اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلخ کا بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا ہے، ابراہیم ادھم، بعد میں بڑا صوفی بنا ہے۔ بلخ کا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، اچانک اسے چھت پہ بہت زور کی آواز آئی، اپنے محل کے چھت پہ۔ تو بادشاہ نے کہا، بھئی یہ کیا ہے، کیسا شور ہو رہا ہے چھت پہ؟ تو کسی درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا اونٹ جو ہے وہ آپ کی چھت پہ چلا گیا ہے، اس لیے وہ شور کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، دیوانہ ہو گئے ہو؟ اونٹ بھلا چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ اونٹ کو چھت پہ چڑھنے والی چیز ہے، اونٹ چھت پہ کیسے جا سکتا ہے؟ کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کے خیال میں تخت شاہی پر بیٹھ کر حق کی تلاش کی جا سکتی ہے، اگر آپ کے خیال میں شان و شوکت محل میں بیٹھ کر اس عیش و عشرت کی زندگی میں روحانیت کی تلاش کی جا سکتی ہے، تو اونٹ چھت پہ کیوں نہیں چڑھ سکتا ہے؟ اگر اونٹ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا ہے تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے حق کی تلاش کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ایک میسج، یہ ایک پیغام۔ اچانک کوئی ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے۔ وارث اسماعیل بھائی گانگجی جب ایک عام چھوٹی سی تجارت کام کاج کرتے تھے، جماعت خانے میں آ کے بیٹھے، آپ سب نے سنا ہے یہ واقعہ، یہی گنان تھا۔ جماعت خانے میں بیٹھے، گنان کے دو پاٹ اس کے ذہن میں گئے، کھوٹا تارا تراجوان ڈانڈی مائے کانے تر، کاٹلا کھوٹا تارا بھاری جی، اوچو دیدو جیوڑے اتکیرو لیدوں پر جیونی چنتا نہ کی تھی۔ یہ تیرے جو ناپ تول کی چیزیں ہیں یہ جھوٹ ہے سارے، دیتے وقت تو کم دیتا ہے، لیتے وقت زیادہ لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، روح کی فکر نہیں کرتا۔ وہ ایک بلاوا چلا گیا اندر اس کو، وہ پیغام مل گیا، اسی وقت وہاں سے اس کی کایا پلٹی اور سب کچھ چھوڑ دیا کہ آج سے میں ایک نئی زندگی گزاروں گا۔ اس نے کہا، لبیک اللہم لبیک، پروردگار تو نے بلایا، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس دن کے بعد زندگی بدلی تو کہاں سے کہاں گئے کہ مولا نے وہ مقام دیا کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے سجدہ لیا تھا تو دوسرے نمبر پہ جس روح نے سجدہ کیا تھا وہ سلمان فارسی کی تھی، اور تیسرے نمبر پر اسماعیل بھائی گانگجی کی روح، وہ مقام۔ لیکن جب ایسا بلاوا آتا ہے تو آدمی کس طریقے سے جواب دیتا ہے، کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بار بار ایسے مرحلے آتے ہیں، ہم ہر روز جماعت خانے میں آ کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چھانٹے لیتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، مختلف مجالس میں جاتے ہیں، امام کے حضور میں مہادن کا چھانٹا لینے جاتے ہیں، امام کے دیدار میں جاتے ہیں، امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سب ہماری لائف کے بہت اہم
माइलस्टोन्स हैं, ये हमारे अहम मराहिल है और ये एक एक मरहला हमें कुछ पैगाम देता है। शर्त यह है कि हम उन पैगाम को समझें और उन पैगाम को हम जवाब दें। जिंदगी में कई दफा हमें अधूरेपन का एहसास होता है, सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी में कुछ नहीं, ये भी एक बुलावा है, चारों तरफ बुलावा है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उम्यून, ये बहरे हैं, गुंगे हैं, अंधे हैं। एक शख्स किसी रास्ते के कोने पे खड़े रहकर बहुत ही मोहिनी आवाज में बांसुरी बजा रहा था। जो भी वहां से गुजरता है उस बांसुरी में महू हो जाता है डांस करने। जितने लोग वहां से गुजरे, एक अच्छा खासा मजमा जमा हो गया उसकी बांसुरी की धुन में, हर एक नाच रहा है क्योंकि लोगों को बहुत सुरूर आ रहा है। तो वहां से एक बहरा इंसान गुजरा जिसको कुछ सुनाई नहीं देता था। एक बहरा आदमी गुजरा, उसी सिर्फ नजर आया कि एक शख्स ने मुंह में कुछ रखा है, बाकी सब उसके आगे चारों तरफ घूम रहे हैं और नाच रहे हैं। तो कहता है देख पागल हो गए हैं सब। ये कहता हुआ निकल गया, देखा पागल हो गए, सब नाच रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। वो पागल नहीं है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो पागल नहीं है। तो जिसको सुनाई ही नहीं दे रहा है शायद वो दूसरों को पागल समझता है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान में बहुत सख्ती से इन अल्फाज से याद करता है कि तुम बहरे हो गए हो, गूंगे हो, अंधे हो, तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती। तो हमारा जो वजूद है, हमारी रूह के ऊपर जिस तरह प्याज के ऊपर कितने छिलके होते हैं, आपको उसको निकालना पड़ता है एक के बाद दूसरा। इस तरीके से हमारे वजूद पर से बहुत से छिलके हैं जो एक के बाद दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। ये जो बुलावा हमको आता है, कभी ड्रामाई अंदाज में आता है, कभी गैर ड्रामाई अंदाज में आता है, और शायद हमें उसका पता भी नहीं चलता। किसी शख्स ने मलकुल मौत से कहा कि भाई तू जब मेरे मौत का वक्त आए तो मुझे थोड़ा पहले से वार्निंग दे देना ताकि मैं अपना सारा हिसाब किताब ठीक कर लूं, फिर मैं चलूंगा तेरे साथ और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम तो उसका भी आ गया, मलकुल मौत अपने तरीके से उसको उठा कर ले गया। तो कहता यार तेरे से मेरी बात हुई थी कि तू मुझे वार्निंग देगा। कहता भाई तुझे मैं कितनी वार्निंग देता, मैंने जितनी भी वार्निंग दी तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। कहते अल्लाह मियां अब मैं इससे क्या करूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि फातबिरू या उलुल अब्सार, ऐ आंखों वालों देखो और इबरत हासिल करो। क्या हमें अपनी मौत या दुनिया के खत्म होने, हमारे जिस्म के खत्म होने, मर जाने, रूहानी जिंदगी के लिए कोई वार्निंग की जरूरत है? एक एक कदम पे हमारे सामने वार्निंग नहीं है, हमको ये नजर नहीं आती। हमसे पहले कोई भी नहीं थे, आज हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या ये वार्निंग काफी नहीं है कि हम में से एक भी नहीं होंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिसमें से हम में से कोई भी नहीं होगा, दूसरे लोग होंगे हमारे बाद। हमें दुनिया चलती हुई, खत्म होती हुई, मौत, तकलीफ, आफतें, अल्लाह का पैगाम चारों तरफ अगर हम सुनना चाहें, देखना चाहे तो है, लेकिन बाज लोगों को ये सुनाई नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाता इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो काफिर है उनको तू डरा या ना डरा, उनको बुला या ना बुला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके लिए बराबर है। क्यों? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा। अल्लाह ताला ने उनके सीने पे, दिल पे मोहर मार दी है, उनके कान पे मोहर मार दी है, और उनके आंखों के सामने पर्दा है, उनको कुछ भी नजर नहीं आता। जो अपनी हालत ऐसी बना ले कि जो ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना कुछ मानना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनको हमने सील कर दिया है, वो नहीं सुन सकते हैं ऐसी बातों को। तो अल्लाह ताला का दस्तरखान बड़ा फैला हुआ होता है, हजारों किस्म से ये बुलावे हमारे जिंदगी में आते हैं, और हम में से हर एक अपने अपने तौर पर अल्लाह के इन मैसेजेस, इस कॉल का तजुर्बा करता है, अपने अपने तौर पे जवाब देता है। ऐसा क्यों है कि बाज लोगों को ये बुलावा सुनाई देता है,
بعض لوگوں کو سنائی نہیں دیتا. بعض لوگ رسپونڈ کرتے ہیں اور بعض لوگ رسپونڈ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انسان کی زندگی کس انفلوئنس میں پروان چڑھی ہے. ہماری جو زندگی ہے عام طور پر یہ کہتا ہے، کتنی اچھی بات کہتا ہے، کہ ضروری نہیں کہ یہ پیغام ہر ایک اچھی طرح ہر وقت سن لے اور سمجھ لے. پھر انالائز کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ بہت جلدی رسپونڈ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو زندگی میں کسی بھی موڑ پہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج ہے اس کی لائف میں. کہتا ہے انسان کی زندگی دو طرح سے انفلوئنسڈ ہوتی ہے. ہماری زندگی پروان چڑھتی ہے دو طریقوں سے. ایک اس نے کہا کہ مٹیریل انفلوئنس ہوتا ہے، ایک اسپرچول انفلوئنس ہوتا ہے. اگر ہماری زندگی اس طرح بڑی ہوتی ہے، ہم اس طرح سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھا مکان بناؤ، اچھے گھر میں شادی کرو، اچھا کاروبار ہو، سوسائٹی میں تمہارا نام ہو، سیاست میں نام بناؤ، پاور حاصل کرو، لوگوں پہ رول کرو، دبدبا رہے سوسائٹی میں تمہارا ایک نام اور نمود، لوگ تمہیں ریکوگنائز کرے اور سوسائٹی میں تمہارا پاور جو ہے وہ مانا جائے. یہ میٹیریل انفلوئنس ہے. جو اپنی زندگیاں صرف مادی ترقی اور مادی اتھارٹی، مادی پاور پہ بناتے ہیں، جن کے پاس دنیاوی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے. کہا ایسے لوگوں کو جلدی سے بلاوا سنائی نہیں دیتا. دوسرے لوگ کہا جو اسپریچول انوائرمنٹ پہ بڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو روحانی تعلیمات لیتے ہیں، بچپن سے مذہبی تعلیمات ملتی ہے، وہ مذہب، آرٹ، فلسفی، پوئٹری، لٹریچر، ماں باپ اور ٹیچر سے روحانی تعلیمات لیتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کام کاج میں، اٹھنے بیٹھنے میں مذہب اور ایتھکس کو اہمیت دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو جلدی رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہاں ہمارے سامنے ایک سوال ہے، ہم میں سے جو بڑے ہو رہے ہیں اپنا جائزہ لیں، خاص طور پر ہمارے بچوں کی جو ہم پرورش کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں مٹیریلزم کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور ہم شاید بہت زیادہ مادی حوالوں سے سوچتے ہیں. یاد رکھیے مذہبی تعلیم، ریلیجیس ایجوکیشن ان کو اس قابل بنائے گا کہ اپنی زندگی میں اللہ کے بلاوے کا پازیٹیولی جواب دے سکیں. اپنے مذہبی تعلیم، بچوں کی مذہبی تعلیم کو بالکل پرائرٹی کے باٹم میں نہ رکھے کہ ہاں جب کوئی کام نہیں رہے گا تو نائٹ اسکول میں جائے گا. نہیں، اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے. میرے بچے کے پاس اتنا کام ہے، اس کو سوئمنگ میں بھی جانا ہوتا ہے، جم میں بھی جانا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے، میرا بچہ مذہبی تعلیم نہیں لے سکتا. شاید ابھی ہمیں ایسا لگتا ہو کہ یہ مذہبی تعلیم لینا یہ عام لوگوں کا کام ہے، یہ مڈل کلاس لوگوں کا، جن کے پاس لینے دینے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، مذہبی تعلیم لیتے ہیں. ہمارا کچھ اور لیول ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی. حاضر امام اگر آج 100% ایکسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں، زمین پر ایک بھی اسماعیلی بچہ مذہبی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے، تو وہ داعی اعظم ہے ہمارا سب سے بڑا. زمین پر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا بلانے والا ہے، اور وہ اپنی پکار زمین پر رہنے والے ایک ایک اسماعیلی بچے کے کان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کم از کم اس تک اس کے امام کا بلاوا پہنچے اور امام کی تعلیم سے وہ بچہ محروم نہ رہے. تو ایسی غلطی نہ کرنا کہ بچے مادی انفلوئنس میں بڑے ہوں، پھر بڑے بڑے تھپڑے لگیں گے لائف میں. ہم کوئی نہیں ایسا نہیں کہتے کہ زندگی بری ہوگی ان کی، لیکن دینداروں زندگی ان تھپڑوں کے بغیر نہیں ہے. ہماری یہ توقع دعا بھی ہے کہ مولا کسی پہ کوئی بلا مشکل آفت نہ ڈالیں، لیکن مولا خود فرماتے ہیں کہ لائف ول ہیو مینی ڈس اپوائنٹمنٹس فار یو. زندگی میں بڑی مایوسیاں ہوں گی، اور ہماری تمام دعا و برکات کے باوجود دنیا پر سے دکھ اور تکلیف نابود نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نیچر کی زبان ہے، یہ قدرت کی زبان ہے. اور قدرت کی زبان چلے گی، وہ ہمیں بلائے گا، وہ ہمیں جگائے گا. ہم جتنے گہرے سوئے ہوں گے اتنے بڑے بڑے تھپیڑے لگیں گے. تو ہمیں سافٹ تھپیڑے لگے، ہاتھ لگانے سے اور پیار سے بولنے سے کہ بیٹا ٹائم ہو گیا ہے، بیٹا اٹھ کھڑا ہو، تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ
آپ دیکھیں نا، بیماری کا اگر شروع سے علاج کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، بیماری گہری ہو جاتی ہے تو سرجری کرنی پڑتی ہے، اور سرجری تکلیف دہ ہوتی ہے زیادہ، تو اللہ کو بھی سرجری کرنی پڑتی ہے ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے، تو ہماری نیند کو، ہماری بیماری کو اتنی گہری نہ ہونے دے کہ ہمیں کوئی سختی کرنی پڑے قدرت کی طرف سے ہماری بیداری کے لیے۔ یہ جو بلاوا ہمیں آتا ہے درجہ بدرجہ، سٹیجز میں بھی آتے ہیں، گریجولی چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں لائف میں، پھر کبھی بڑا جھٹکا آتا ہے اور ہم اپنی لائف میں تبدیلی لانے کے قابل ہوتے ہیں، اور تبدیلی کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ یونیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بلاوا صرف صوفیوں کو آتا ہے، بزرگان دین کو آتا ہے، ولیوں کو آتا ہے۔ ہم سب زمین پر اللہ کا ایک میسج لے کر آئے ہیں، سب ایک ایک کام سے، یونیک کام سے آئے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے نوعیت کا بلاوا آتا ہے، آیا ہوگا، آ رہا ہوگا یا آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم ہپنوٹائزڈ ہے اس دنیا کے اندر، ایک مثال بیان کر دے کہ ایک شخص نے بہت سے غلاموں کو کہ وہ اس سے چھوٹ کے بھاگ نہ جائے، ایک جزیرے کے اندر لا کے بند کر دیا، چاروں طرف پانی ہے، اور ان کو ہپنوٹائزڈ کرتا رہا کہ دیکھو دنیا بس یہی ہے، تم اس سے باہر نکلو گے چاروں طرف پانی ہے اور کچھ نہیں ہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، ڈوب جاؤ گے۔ سب ہپنوٹائزڈ ہو گئے کہ بس کہیں بھی جائیں گے تو چاروں طرف پانی ہے۔ تو کوئی شخص کسی دوسرے ملک سے آیا اس کے پاس، ان غلاموں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا کہ بھائیو کہاں پھنسے ہوئے ہو، دیکھو سمندر پار دور بہت بڑی وسیع زمین ہے، کسی نے زمین کا نام نہیں سنا، کسی نے زمین دیکھا نہیں تھا۔ پلیٹو نے بھی یہی بات کی ہے کہ غار کے اندر، اندھیری غار میں لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں، غار کا جو منہ ہے وہاں تھوڑی سی روشنی ہے جس کا سایہ اندر جاتا ہے، مگر ان سب لوگوں کی پیٹھ ہے غار کے منہ کی طرف، تو ان کا تھوڑا سا سایہ دیواروں پہ پڑتا ہے، وہ سمجھتے بس یہی ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے نہ روشنی کبھی دیکھی ہے، نہ غار کے باہر کی دنیا دیکھی ہے، ان کے نزدیک دنیا یہی تھی، وہ ہپنوٹائزڈ ہے کہ بس یہی دنیا ہے۔ تو ایک دفعہ باہر سے ایک آدمی اس غار میں آتا ہے، کہا آپ لوگ کہاں اندھیرے میں پڑے ہو، چلو ہم تمہیں روشنی کی دنیا دکھاتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں بھائی یہ روشنی کیا ہوتی ہے، یہ روشنی ہوتی کیا ہے؟ ہمیں اتنا بلاوا آتا ہے، اتنے گنان فرمان سب کچھ سنتے، اتنا کچھ دیکھتے ہیں، پھر بھی یقین کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اندھیرے میں بیٹھ کر کوئی روشنی کو اپریشیٹ کر سکے، جب تک کہ تھوڑا اندھیرے سے باہر نکلے نہیں۔ بڑی کوشش کرتے رہے سمجھانے کی کہ بھائی تم غار میں ہو، اندھیرے میں ہو، باہر وسیع دنیا ہے، ذرا نکلو تو صحیح۔ چند ایک لوگوں نے کہنا مانا، تو آہستہ آہستہ ان کو غار کی طرف لائے، اچانک غار سے باہر نہیں نکالا کہ سب کی آنکھیں خراب ہو جاتی، ان کو تیار کیا، تھوڑی تھوڑی روشنی کے ساتھ باہر لاتے ہوئے۔ جب روشنی کی دنیا میں وہ آئے تب ان کو پتا چلا کہ وہ تو قید ہے، یہ دراصل ہماری حقیقی دنیا ہے۔ تو یہ جو ہماری خواب کی دنیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اندھیرے میں ہے، اور اندھیرے کی ہر چیز کو ریالٹی سمجھتے ہوئے ہم اپنا سب کچھ اس کے پیچھے داؤ میں لگا دیتے ہیں، اور حضرت امام نے بھی اس کو ہپنوٹائزڈ ہونے کا نام دیا ہے کہ مادی چیزوں سے ہپنوٹائز نہیں ہو جانا، بلکہ جو ایٹرنیٹی ہے، جو ایٹرنل لائف ہے، اس کی طرف بھی اپنا دھیان دینا۔ تو اس ہپنوٹزم سے باہر نکلنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے لوگوں نے کیا کیا اور جواب کس طرح دیا جاتا ہے، یہ اپنا اس چیپٹر کا آغاز قرآن کی آیات سے کرتا ہے، اور یہ بہت سی جگہوں پر قرآن کی آیات کوٹ کرتا ہے اپنے جو اس کا ڈسکشن ہے اس کے سپورٹ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، جب بلائے تو تم اس کا جواب دو۔ رسول اللہ کو قرآن میں داعی کہا گیا ہے، اور ہمارے اسماعیلی دعوت میں جو مومن ہے، مومن کا ایک ٹائٹل، ایک لقب، ایک درجہ ہے،
मुस्तजिब, मुस्तजिब जवाब देने वाला दाई हमें बुलाता है, और जो दावत को सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसे कहते हैं मुस्तजिब। एक और आयत है कि या कौमना अजीबु दाई अल्लाह व आमिनु बिही, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ से बुलाने वाले को जवाब दो और उस पर ईमान लाओ, यगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम, ताकि वो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, व युजिरकुम मिन अजाबिन अलीम, और बहुत दर्दनाक अजाब से वो तुमको महफूज कर ले। तो दाई और दावत इस्लाम का एक बहुत अहम उन्वान है, और उसी हवाले से हमें दावत दी जाती है। बहुत से लोग बहुत से हादसात, मौत के मुंह से वापस आकर या लाइफ में बड़ी बड़ी ट्रेजेडी के बाद जवाब जो है अपनी तरफ से जैसा उनसे बन पाता है वो जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और इस रास्ते की तरफ वापस आते हैं। जैसा कि नासिर खुसरो की मैंने मिसाल दी, लियो टॉल्स्टॉय, बहुत बड़ा अदीब, आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत नाम सोसाइटी में और बहुत अच्छी जिंदगी उसकी गुजर रही है, मगर मिडिल लाइफ तक पहुंचने के बाद वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का सहारा जिन चीजों पे था वो खत्म हो गया है। एक अदीब है जो सोचते हैं, ढूंढते हैं कि मेरी जिंदगी जिस पे दारो मदार रखती थी वो खत्म हो गई। अपने किताब कॉन्फेशन में वो लिखता है, आई डिड नॉट नो हाउ टू लिव। शानदार और कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद वो शख्स कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मॉरली माई लाइफ हैड स्टॉप्ड। उसने कहा कि अखलाकी तौर पर मेरी जिंदगी रुक गई है। क्राइसिस में, जबरदस्त अपनी जिंदगी के बारे में वो बहरान में आया है, और वो खुद कहता है कि कई दफा मैंने खुदकुशी करने का प्रोग्राम किया कि मैं मर जाऊं, इस बेचैनी से कैसे बाहर निकलूं, लेकिन कहता है कि मौत मेरा इलाज नहीं है, ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है, मैं क्या तलाश कर रहा हूं। मुझे अपनी लाइफ में मीनिंग तलाश करनी है। बहुत से लोग जो जिंदगी के एक मरहले पे आकर कहते हैं मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, मगर ये बेचैनी क्यों है, ये अंदर खालीपना क्यों है, ये अंदर वैक्यूम क्यों है, ये मुझे डिप्रेशन क्यों रहता है, मैं इतना डिप्रेस्ड क्यों हूं, मैं इतना अपसेट क्यों हूं। ये रूह की पुकार होती है, ये बुलावा अंदर से आता है कि जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो सफिशिएंट नहीं है। तुमने शायद तुम्हारे घर में आए हुए 2 मेहमानों में से एक मेहमान को खिला पिला के बिल्कुल ठीक किया, मोटा ताजा कर दिया, दूसरा बेचारा कहीं पड़ा हुआ है, उसको एक कतरा पानी भी तुमने नहीं दिया, तो अब उसने आवाज लगानी शुरू की कि मेरा क्या होगा, कोई मेरे तरफ तो ध्यान दे। फिर वो रूह की तरफ से उसका बुलावा आता है, आखिर वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाता है और एक सादा जिंदगी अपनाकर कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर मैसेज मिलता है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है, अहले सुन्नत वल जमात में बड़ा नाम है। जवानी के उम्र में उस दौर के तमाम इस्लामी उलूम पर हावी बड़े बड़े जो उलमा उस जमाने के हैं, बगदाद में उसके पास आकर जानू टेकते हैं और उससे इल्म हासिल करते हैं। मिडिल एज के करीब करीब उसके लाइफ में बड़ी क्राइसिस आई। एक बड़ा प्रोफेसर बना हुआ है जहां सब बड़े बड़े लोग आके तालीम हासिल कर रहे हैं। एक दिन पता चला कि अब ये नहीं पढ़ाएंगे, तालीम नहीं देंगे, निकल गए, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, बगदाद छोड़ दिया, कहीं निकल गए। इतना इल्म रखने के बाद कहीं निकल गए और अपने निकल जाने को और अपने बाद की जिंदगी में को अपनी किताब में नाम देते हैं अल मुनक़ज़ मिन अद-दलाल, मैं गुमराही से बाहर निकला हूं। अबू हामिद अल गज़ाली की बात करता हूं, इमाम गज़ाली जिसका नाम तारीख में बड़ा, आज जो कुछ मुसलमान कर रहे हैं बहुत कुछ गज़ाली का कर रहे हैं। जाहिर इल्म इतना ज्यादा कि कोई खड़ा हो उसके सामने, मगर एक दफा उसी तरह पत्ते की ताश के मकान की तरह गिर गया कि ये तो जिंदगी नहीं। उसको बुलावा आया कि ये सब कुछ नहीं है, जाहिर से बातिन की तरफ आओ। तो फिर वो सूफियों की तरफ गया है और सूफियों पे बहुत काम किया है, बातिन इल्म पे बहुत काम किया, और अपनी शुरुआत की जिंदगी जिसमें उलमा को पढ़ाया करता था,
दुनिया भर के लोग उसके पास पढ़ने आते थे, कहते वो मेरी गुमराही थी, अब मैं राह रास्त पे आ रहा हूं। तो लोग अपनी जिंदगी में तब्दीली लाते हैं और तब्दीली के लिए वो जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी लाइफ में जो मुश्किलात आते हैं, जो तकालीफ आती है, उनको बुरा न समझे, उनसे ताल्लुकात बिगाड़े नहीं, उनसे ताल्लुकात बनाए रखें। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम आए हो। अगर तुम नहीं आते तो मुझे शायद पता नहीं चलता, मैं कुछ देर और सोया रहता। तो तकलीफ, आफतें, अल्लाह तबारक व ताला इन्हें एक पैगाम, ये और बात है कि अल्लाह का पैगाम भेजने का तरीका इस तरह है, और कोई तरीका शायद हमारे समझ में नहीं आता। तो मुश्किलात, आफतें हमारे दोस्त और हमारे मददगार हैं जो हमें जगाते हैं इन चीज़ों से